نبی زندہ باد۔ الحمدللہ ابدع الافلاک والعظیم والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تحق الأبواب صلی علیہ حضرت مولانا حافظ قاری محمد رفیع صاحب نورانی زیدہ ملتم الثانی اور قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تھی تو ایران، روم، روما ایمپائرز جو تھے اور ان کے جو فورٹ تھے، قلعے تھے، تو حضور کی پیدائش کی دھمک سے وہ سارے جو برج تھے، بڑے بڑے گنبد تھے، وہ سب کے سب نیچے آ گئے۔ تو جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر ہوتا ہے، کفر اور باطل کے ایوانوں میں، ان کے مکانوں میں، ان کے فورٹ اور قلعوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، کیونکہ یہ قدرت اور فطرت کا یہ تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ہماری مجلس جو 12 دن کی ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ کچھ سیکھیں، ہے نا، کچھ اچھی باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں، تاکہ جو ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے وہ قائم و دائم رہے، ہم بھی اس پہ رہیں اور ہمارے سب بھائی بہن اہل سنت و جماعت پہ خوش عقیدگی کے ساتھ قائم و دائم رہیں۔ یہی مقصد ہے، اور یقین جانو کہ یہی اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ایمان دیا اور اپنے محبوب کی جماعت میں لیا۔ ایک ہی جماعت صرف ہے، اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت یہی ایک ہے، اور اسی کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ یہی ایک فرقہ، یہی ایک جماعت حضور اور صحابہ کے طریقے پر ہے، اور اس اتباع کی بنیاد پر یہ جنت میں جائے گی۔ بقیہ نماز پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، نہ جانے کیا کیا کہنے والے تو بہت کچھ ہیں، لیکن نہیں، ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ خیر، یہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور رحم فرمائے۔ اب آئیے اصل مقصد کی طرف۔ قاری صاحب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی آیات کے ذریعے سمجھا دیا، مجھے اس پہ ایک بات ایڈ کر کے یہ بتلانا ہے چند منٹ میں کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کسی کو علم دے دے، کسی کو حکمت دے دے، کسی کو اولاد دے دے، کسی کو تندرستی دے دے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ کسی کو اللہ تعالیٰ مال دے دے، عافیت دے دے، بے شمار اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہو
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا حصہ عطا فرمائے. یہ ہم دعا کرتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرمائے. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ماں باپ کا سایہ دے دے، تندرستی دے دے، سکون دے دے، اطمینان دے دے، بیماریوں سے نجات دے دے، پریشانیوں سے دور کر دے، بلاؤں سے محفوظ فرما دے. یہی نا اللہ کی رحمت ہے. یہ سب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے. لیکن یقین جانو کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل حضور کی ذات ہے. اللہ کی سب سے بڑی رحمت حضور کی ذات ہے. اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر کے. کسی کو تو اتنا رحمت ملتی ہے یا اتنا رحمت ملتی ہے یا یہاں ملتی ہے یا وہاں ملتی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات کو سر سے لے کر کے پیر تک ایک ایک بال کو، ایک ایک جز کو، ایک ایک حصے کو رحمت اور فضل بنا دیا ہے. وہ رحمت ہے. اب سنو، جب یہ بات قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، عقل سے ثابت کہ حضور کیا ہے؟ رحمت ہے. حضور کیا ہے؟ فضل ہے. حضور کیا ہے؟ فضل ہے. حضور کیا ہے؟ رحمت ہے. اب قاری صاحب نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے محبوب فرما دو کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر مسلمان ضرور خوشی منائے. تو آیت کریمہ کا ترجمہ اور معنی یہی ہوا کہ اے محبوب آپ کہہ دو کہ آپ اللہ کے فضل ہیں. آپ جب مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ملے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشی منائیں. آپ اللہ کی رحمت ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب آپ اللہ کی رحمت ہیں. جب سارے عالم کو اللہ کی رحمت حضور ملے تو چاہیے کہ سارے عالم کے لوگ حضور کی آمد پر، حضور کی پیدائش پر، حضور کی ولادت پر خوشی منائیں. تو اب آپ بتاؤ کہ یہ حکم قرآن کا ہے یا کسی مولوی یا کسی عالم یا کسی مفتی کا ہے؟ قرآن شریف کا ہے. اب کسی نجدی، کسی سلفی کی ہمت ہو اور اگر ذرا بھی دیانتداری ہو اور وہ اپنے باپ کے صحیح نسب ہوں تو قرآن کی کسی بھی آیت میں یہ بتلا دے کہ قرآن نے یہ کہا ہو کہ حضور کی میلاد نہ مناؤ، قرآن نے یہ کہا ہو کہ حضور کی میلاد حرام ہے، قرآن نے یہ کہا ہو کہ حضور کا تذکرہ نہ کرو. ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو اور آپ کو قرآن کو فالو کرنا ہے. تو بتائیں کہ قرآن میں کہاں منع کیا گیا ہے، قرآن نے کہاں انکار کیا ہے. ایک آیت کا ایک اشارہ بھی نہیں کر سکتا. اور اللہ کے فضل سے قرآن کے ہر ایک پارے میں یہ بات ضرور ملے گی کہ اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، حضور کا تذکرہ کرو، حضور کا میلاد کا ذکر کرو. کتنی بڑی دیدہ دلیری اور چوری ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے سنا ہے کہ چور مچائے شور. چور جو ہوتا ہے وہ زیادہ شور کرتا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، حالانکہ سب سے بڑا وہی چور ہے. سب سے بڑا قرآن پہ عمل نہ کرنے والا یہی ہے، سب سے زیادہ حدیث کا انکار کرنے والے یہی ہیں. لیکن اتنا شور مچاتے ہیں، اتنا شور مچاتے ہیں کہ ارد گرد قرب و جوار کے لوگ ڈر جائیں اور خوف کریں اور اس کی چوری اور اس کی مکاری اور اس کی منافقت سے جو ہے دھوکے میں آ جائیں. تو بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے، اب آپ اندازہ کرو، صحابہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑی نعمت تھی. صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے لیے حضور کی ذات سب سے بڑا فضل تھا. یہی وجہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے جب بھی ان کو موقع ملتا تھا حضور کا ذکر کرتے تھے، حضور کی یاد مناتے تھے، حضور کی بات کرتے تھے. یہ تو اب انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو ہوگی. اب مجھے چند منٹ میں یہ بتلانا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالی عز و جل یہ رب ہے. کیا ہے؟ رب ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خالق ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مالک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وہ ازلی ہے، ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا اور جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی وہ رہے گا. جب
کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ، یہ عقیدہ ذہن میں موجود کر لیجئے کہ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو تمام صفات کمالیہ، خوبیوں کی جتنی صفتیں ہوں، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، قدیر ہے، قادر ہے، حی ہے، قیوم ہے، انگنت شمار نہیں کر سکتے جتنی صفتیں، جتنی اچھائیاں ہیں اس ذات پاک وحدہ لا شریک کے اندر جمع ہے۔ اللہ تعالی جب کچھ نہیں تھا تب بھی تھا، اب یہ عقیدہ اپنے ذہن میں، کچھ نہیں تھا، اب وقت بھی میں نہیں کہہ سکتا، زمانہ بھی نہیں کہہ سکتا، یہ تو صرف بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو رب تبارک و تعالی نے اپنے نور کی تجلی سے کیا کیا؟ اپنے نور کے جلوے سے کیا کیا اس نے؟ حضور کے نور کو پیدا فرمایا، حضور کے نور کو اس نے بنایا۔ اچھا، اسی حضور کے نور کو بنانے کو شریعت کی اصطلاح میں، سنت کی اصطلاح میں، سیرت کی اصطلاح میں حضور کی ذات کے لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی خلقت کیا ہے؟ حضور کے نور کا پیدا کیا جانا، یہ کیا ہے؟ حضور کے نور کی خلقت۔ اب یہ معلوم ہوا کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے سب سے پہلی جو چیز پیدا فرمائی وہ کیا تھی؟ حضور کا نور۔ چنانچہ حدیث پاک میں، جس کو دلائل النبوہ میں، بیہقی میں، خصائص الکبریٰ میں، حدیث کی درجنوں کتاب میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور بڑے ہی حضور کے قریبی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جابر خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء نور نبی کا، اے جابر بن عبداللہ تم نے پوچھا تو رب تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ حدیث میں ہے۔ صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، محدثین، ائمہ کرام، اولیاء اعظام، اور اس کے بعد جتنے بھی لکھنے والے، سیرت کی کتابوں کو لکھنے والے، سنت کی کتابوں کو لکھنے والے، اکثر و بیشتر محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، گویا کہ محدثین کا اس بات پہ اجماع ہے، یہ حدیث پاک ایسی ہے۔ سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ہسٹری میں یہ بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا۔ اب یہاں اپنے ذہن، اب میں بتا دیتا ہوں تو اس کے بعد اس پہ آتا ہوں۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی تین حیثیت ہے۔ کتنی ہے؟ تین، ایک، دو، تین۔ پہلی حیثیت حضور کے نور کی خلقت ہے، حضور کے نور کا پیدا کیا جانا، اور دوسری حیثیت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ ولادت کیا ہے؟ کہ آمنہ کی گود میں 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت مانداگ کو اس دنیا میں تشریف لانا، یہ کیا ہے؟ حضور کی ولادت، پیدائش۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے تک غار حرا میں جاتے رہے، آتے رہے، وہاں اعتکاف فرماتے رہے، اللہ کو تنہائی میں مکہ والوں سے الگ ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے رہے۔ مکہ کے قریب جو پہاڑی جبل نور ہے، اس کے غار حرا میں اللہ کے پیارے حبیب مہینوں اللہ کی یاد میں خلوت گزینی کرتے رہے، اعتکاف کرتے رہے۔ تو ایک دن جبریل امی آ کر کے کہتے ہیں کہ اقرا، اور اسی زمانے کو جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کا حکم ہوا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بعثت۔ تو حضور کی کتنی حیثیتیں ہوئیں؟ حضور کے نور کی خلقت، حضور کی ولادت، حضور کی بعثت۔ اب میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ 2-4 منٹ جو ہوں گے کسی کی گفتگو ہوگی۔ اب آئیے پہلی چیز پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت، نور کا پیدا کیا جانا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے
ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی ڈالی، ایک نور نبی جلوہ گر ہوا، اور وہ نور نہ جانے کتنے کروڑوں کروڑوں سال اللہ کے سجدے میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں سجدے میں رہا، نہ جانے کتنے سال تک رہا، کوئی بتلا نہیں سکتا، لیکن حضور کا وجود ہو گیا تھا، حضور کا نور ہو گیا تھا، وہ نور اللہ کے سجدے میں رہا، سجدہ کرتا رہا۔ اب آپ محبت کی زبان میں یہ کہہ لیجئے کہ خالق اپنے محبوب کو دیکھتا رہا اور محبوب اپنے خالق کی عبادت کرتا رہا، اور عشق اور محبت کا یہی تقاضا ہے۔ اسی لیے معراج میں رب تبارک و تعالیٰ نے بلایا تھا کہ محبوب اب تو تم چلے گئے وہاں مکہ میں چلے گئے، مکے میں چلے گئے، تمہارا تو یہاں تھا، چلے گئے، آؤ پھر مجھ کو دیکھ جاؤ۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب کا وہاں سے یہاں آنا یہ میلاد ہے، اور یہاں سے وہاں جانا یہ معراج مصطفیٰ ہے۔ میلاد اور معراج قرآن ہی کی اصطلاح ہے، وہاں سے آنا یہاں میلاد ہے، اور یہاں سے وہاں جانا، آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے لامکہ جانا، یہ معراج مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ حقیقت مصطفیٰ ہے کہ مکان تو ان کا مکان نہیں کہا جا سکتا، چونکہ وہ وہی تھے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے، تو رب نے اپنی بارگاہ میں بلایا، آؤ محبوب مجھ کو پھر دیکھو۔ اللہ اپنے محبوب کو دیکھتا رہا، اور اللہ کے محبوب کا نور اپنے اللہ کی عبادت کرتا رہا، وہ بندے تھے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے کہ نہیں حکمت؟ کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی بھی حکیم کا، عالم کا، کسی بھی جانکار کا، دانشمند کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا حکیم دانا ہے، اس نے آخر سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو یعنی نور محمدی کو سب سے پہلے کیوں پیدا کیا؟ جبکہ پیدائش بعد میں ہوئی، نبوت کا اعلان بعد میں ہوا، تو نور مبین کو، اللہ کے پیارے حبیب کے نور کے جلوے کو، جمال کو سب سے پہلے کیوں کیا؟ تو علماء نے، عشق و محبت سے محدثین نے، عشق والوں نے، اللہ والوں نے کئی طرح سے اس کو لکھا، بتلایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ اور حکمت بالغہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نور کے جلوے سے پھر ساری کائنات کو، انسانوں کو، مخلوقات کو، نبیوں کو، رسولوں کو، سب کو بنائے گا، اور بعد میں جا کر کے یہ انسان اتنی ترقی کرے گا کہ یہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کرے گا بلکہ کچھ چیزوں کو بنائے گا۔ اس بنانے کو صنعت گری کہی جاتی ہے، لیکن جب انسان کسی صنعت گری کرتا ہے تو پہلے مرتبے میں کمپلیٹ نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ آہستہ ایک سال کے بعد، دوسرے سال کے بعد تجربہ کرتے کرتے اس میں پھر جو ہے ترقی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ مائکروفون آج سے 80 سال پہلے اس کی صورت نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں گا کہ انسان نے ترقی کی، آواز جب آواز سے ٹکراتی ہے تو دوسری جگہ پہنچتی ہے، اس نے ریڈیو بنایا، ریڈیو صرف ایک ملک میں نہیں بلکہ ملک کے باہر بھی اس کی آواز پہنچتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ صرف آواز کو نہیں پہنچایا جا سکتا ہے بلکہ صورت کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کی ٹیکنالوجی، انسان کی صنعت گری کی ترقی ہوتی، آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے، تب جا کر کے کمال اس سے پہنچتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، خالق کائنات انسان کی قدرت پر عقل لگا رہا تھا، اے میرے بندو، اے انسانوں، جب تم کسی چیز کو بناتے ہو تو آہستہ آہستہ وہ ترقی کر کے اپنے کمال کو پہنچتی ہے، لیکن سب سے پہلے معاملے میں، پہلے وہلے میں میں نے جس چیز کو پیدا کیا وہ سب سے حسین و جمیل ہے، ان کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمہارے بنانے میں فرق یہ ہے اور میرے پیدا کرنے میں فرق یہ ہے کہ میں نے جیسے بنایا ولا نظیر له ولا مثیل له، حضور کے نور کی ذات کی نہ کوئی پہلے مثال تھی نہ آپ کی مثال۔ تو اب عقیدہ کیا ہوا؟ حدیث پاک سے عقیدہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی مخلوقات میں حضور کی طرح کوئی نہیں، حضور کے مثل کوئی نہیں، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی رسول ہے، کوئی مخلوق نہیں، اس لیے کہ خالق کائنات نے آپ کو بے مثل و مثال بنایا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا
حضور کے دیکھنے والے صحابی حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ وَأَجْمَلَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّمَا قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ سے حسین و جمیل کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، آپ سے کامل و مکمل کوئی پیدا نہیں ہوا، آپ جیسے چاہتے تھے آپ کے رب نے اسی طرح سے آپ کو کامل و مکمل بنایا. اور اخیر بات یہ کہ جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ قلبت المشارق والمغارب، اے حبیب میں تو جبریل کہتے ہیں میں شرق و غرب زمین کے چپے چپے میں دیکھا، پہلے بھی دیکھا، آپ کی پیدائش سے پہلے بھی زمین کے چپے چپے کو دیکھا، زمین کے گوشے گوشے کو دیکھا. قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم ارى مثلك یا محمد، آپ کی طرح میں نے کسی کو نہیں دیکھا. لم ارى مثلك یا محمد، آپ کی طرح میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اردو زبان میں اس کو یہ سمجھایا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اس لیے اب تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو ایسا جمیل، ایسا کمال والا، ایسا خوبصورتی والا، ایسا حسن والا، ایسا بے مثال پیدا کیا، ان کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، ان کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا. جس طرح سے رب ہونے میں بھی بے مثل و مثال ہے، اللہ ہونے میں بھی بے مثل و مثال ہے، اسی طرح سے اس رب نے اپنے محبوب کو، اپنے نبی اور رسول محمد عربی کو رسول اور نبی اور مخلوق ہونے میں بے مثل و مثال بنایا. اللہ تعالی ہماری محبوب کو قبول فرمائے.